الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء خاتم الرسل والأنبياء شافع الشفعاء يوم الجزاء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور مرسلین سے بڑھ کر معجزات دیے گئے ہیں، اور ہر رسول اور نبی کا معجزہ ایک وقت تک تھا، لیکن آپ کے معجزات قیامت تک ہے، کیونکہ نبوت اور رسالت آپ کی الی یوم القیامہ. معجزات حقیقت میں نبوت اور رسالت کا جو دعویٰ ہے اس کی آیات بینات ہوتی ہے، ان کے دلائل اور براہین ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے ان فرقوں سے جو دین میں جھوٹ بولتے تھے ان کو کہا ہے فَأْتُوا بُرْحَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دلیل شرعی پیش کرو تب تمہاری سچائی کا پتہ چلے گا. اہل سنت والجماعت جو اصل اسلام اور مسلمان ہے، جن کے مزاج میں روح کی طرح توحید ہے اور اعمال میں سنت اور اتباع سنت ہے، اسی طرح وہ طبعاً اور شرعاً شرک اور بدعت سے دور رہتے ہیں. یہی صحابہ کا مزاج تھا اور یہی انہوں نے پیغمبر سے تعلیم پائی تھی. ترمذی شریف میں کہ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، وہ اپنی نماز میں زور زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب نماز اس نے پڑھنی تو صحابی نے بلایا اور فرمایا میں نے پیغمبر کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، ابو بکر کے پیچھے بھی، عمر و عثمان کے پیچھے بھی، میں نے کسی کو اپنی نماز میں زور سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا ہے. اچھی طرح یاد رکھو کہ صحابہ کی بدعت سے ایسی دشمنی تھی کہ اس جیسی گندی چیز ان کے ہاں نہیں ہوتی تھی. ترمذی شریف صفحہ 50 پر ہے کہ عبداللہ ابن عمر شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے اور وقت مغرب کا تھا، تو آپ تشریف لے گئے کہ بھئی مغرب کی اذان ہو رہی ہے. اذان کے بعد وہاں کچھ اور ٹنگڑتا ہو رہا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ لوگ اذان کے بعد پھر کچھ پڑھتے ہیں اور اذان کی طرح لوگوں کو بلاتے ہیں. آپ نے شاگردوں کا اخرجوا عن مسجد هذا المبتدع، اس بدعتی کی مسجد میں اپنی نماز بھی نہ پڑھو، باہر نکلو، کہیں اور جا کے نماز پڑھ لی. صحابہ کرام کی تربیت اور تعلیم وحی کی روشنی میں ہوئی ہے اور پیغمبر خود استاذ اعظم ہے. آپ جیسے معلم آسمان و زمین نے کبھی دیکھا نہیں. اس لیے صحابہ کرام، تابعین، اتباع، مجتہدین، فقہاء، انہوں نے اعمال اور عقائد کا تحفظ فرمایا ہے.
ابھی جماعت کے دوران ایک بھائی ہمارے پہلی صف میں آ کے مہمان کہیں سے آئے تو وہ ہاتھ باندھا ہوا ہے جیسے لوگ باندھتے ہیں. اس کو میں نے اشارہ کیا کہ ابھی ہاتھ باندھنے کا وقت نہیں ہے. جب اللہ اکبر ہو جائے نماز شروع ہو جائے پھر ہاتھ باندھے جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکھنا یا سکھانا 100 رکعت نوافل سے بہتر ہے. 100 رکعت آپ روز پڑھتے رہے اور مسئلہ سرے سے غلط ہے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور مسئلہ ایک صحیح ہو گیا ہے تو آپ کو 2 رکعت بھی 100 رکعت سے بڑھ کر ثواب دے گی. کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ بھئی چلو اس بہانے کچھ ہو ہی رہا ہے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. یہ کام نہیں چلے گا اس طرح. اور جو لوگ درد اور سوز رکھتے ہیں وہ اچھے اور برے کا فرق کراتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کیا عربوں کا دستور تھا کہ کسی اہم مسئلے کے لیے گھر پر دعوت کرتے تھے, اونٹ کٹواتے تھے اور بہت انتظام ہوتا تھا. اور پھر مکہ مکرمہ کے جو بڑے لوگ تھے صنادید جو کہلاتے ہیں ان کو دعوت دی کہ آپ آئے میرے ساتھ کھانا کھائے. کھانا کھانے کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ذمہ کوئی کام ہو تو آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو اور یہ بتوں کا پوجا چھوڑ دو. سارے حیران رہ گئے کہ بت پرست تو وہ سارے تھے آپ کے علاوہ. تو امیہ ابن خلف سب کا بڑا تھا. اس نے آپ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا آپ کے باپ عبداللہ؟ آپ نے کہا تقدم, آگے چلو. اس نے کہا آپ بڑے ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب؟ آپ نے کہا تقدم, آگے چلو. جب معد بن عدنان چھٹا جد آیا تو امیہ بیٹھا رہا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آگے تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے نام آئیں گے اور وہ تو شرک کے سخت خلاف تھے اور انہوں نے تو اس کعبے کو بنایا ہی تھا توحید کے لیے. ہم نے مل کر کے اس کو بتوں سے بھر دیا ہے. اس کے بعد آپ نے سورۃ شعراء کا پہلا رکوع تلاوت کیا جس میں اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ اور میں ایسا عذاب بھیج دوں گا کہ تم بچ نہیں سکو گے. تو یہ گراں اور مشکل مسائل ہے سچ بیان کرنا. ہر ایک کا کام نہیں ہوتا ہے. پیغمبر نے جو کہا علماء میرے وارث ہے تو وارث کس چیز میں ہے؟ کوئی زمین بٹ رہی تھی, کوئی پلاٹ تقسیم ہو رہے تھے؟ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا. پیغمبر لوگ مال نہیں چھوڑتے ہیں, نہ ان کا مال بٹتا ہے. بل ورثوا العلم, وہ علم نبوت چھوڑتے ہیں. فمن اخذ اخذ بحظ وافر, جس کو اللہ نے نبوت کا علم دیا اس نے بہت کچھ لے لیا. ایک بہت بڑی علمی اور عملی مجلس تھی اور تمام نیکان زمانہ جمع تھے. اس میں یہ عاجز اور فقیر اور طالب علم بھی غلطی سے بلایا گیا تھا. وہاں جو بڑا خصوصی مہمان تھا وہ بڑا آدھی چادر اپنے اوپر ڈالا ہوا تھا اور بڑا ٹیڑھا پیڑا پگڑ باندھا تھا. اس زمانے میں افغانستان میں طالبان کی شکست کے آثار ہو گئے تھے. تو چونکہ پورا پاکستان کیا کہ عالم اسلام فکر مند تھا کہ رب بنا بنایا کھیل خراب ہو رہا ہے, تو اس نے لوگوں کو کہا کہ نماز کے بعد آپ دعا مانگتے مانگتے ہو پھر سجدے میں چلے جائیں, طالبان کے لیے دعا کریں. میں نے اس مجلس کے بڑے کو کہا کہ یہ مسئلہ غلط ہے اور غلط مسئلے پر خدا اجر نہیں دے گا, طالبان کی اور پٹائی ہو جائے گی. کہتے کس طرح بیان کریں؟ میں نے کہا یہی کہیں گے
کہ نماز کے بعد جو عوام دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جاتے اس کو منع کیا گیا ہے. اور منع کرنے والا کون ہے نام معلوم ہے؟ امام ابو حنیفہ، مذہب کے سب سے بڑے امام. ہندیہ فصل فی السجدات میں لکھا ہے کہ یہ جو عوام نماز کے بعد دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جاتے ان کو روک لیا جائے. انہا بدعۃ مستقبحہ، بدترین بدعت ہے. فتاوی شام فصل فی سدت شکر میں لکھا ہے کہ یہ جو عوام نمازوں کے بعد دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، ان کو منع کر دیا جائے. خیر بڑے طریقے سے ساجد اور فقیر نے کوشش کی. ان کے کچھ بزرگوں نے کہا کہ بہت بڑی مجلس ہے. میں نے کہا تو یہ ساری مجلس غلط پیغام لے کے جا رہی ہے نا. مجلس کی غلطی تو مجلس میں سیدھی کرنی پڑے گی. اسی لاؤڈ سپیکر سے اسی وقت اعلان ہوگا کہ یہ مسئلہ حضرت نے غلط بیان کیا ہے، یہ ہمارے مذہب سے خروج ہے، باہر نکلتا ہے، اور مذہب سے باہر پاؤں نہیں رکھنا ہے. مسائل اس لیے یتیم مسکین ہو گئے کہ لوگ ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا ہے دو چیزوں نے اسلام کو دھچکا لگا دیا، ایک جہالت نے اور ایک لحاظ میں، غلط لحاظ. اب یہ دیکھ رہے کہ ایک آدمی دعا مانگ رہے اللہم صلی علی محمد، یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ یہ دعا کی خلاف ورزی ہے. دعا درود شریف سے شروع نہیں کر سکتے آپ. دعا شروع ہوگی اللہ کے حمد سے، ثنا سے، سبحان اللہ سے، التحیات للہ سے، الحمدللہ سے. اور جس شخص نے درود شریف سے دعا شروع کی، ترمذی شریف جلد ثانی میں ہے، آپ نے کہا عجلتا، اے اجلت کرنے لگا، اجلت باز کہی گا. اذا دعوت فاحمد ربک، جب دعا مانگو پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرو. ثم صلی علی نبیک، پھر درود بھیجو پیغمبر پہ. ثم صل تعطی. اب اس طرح تو بڑے بڑے بزرگ دیکھے گئے. ایک بہت بڑے بزرگ کو میں نے کہا کہ آپ کی اصلاح کون کرے گا؟ آپ بھی تو درود شریف سے دعا اتنے بڑے سالانہ اجتماع میں مانگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بس توبہ کرتا ہوں ایسے. میں نے کہا لاؤ ترمذی دکھاؤ، جلد اول کے اخیر میں بھی ہے باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء. اور ترمذی ثانی میں 4 حدیث امام ترمذی لائے کہ کسی بھی نیک عمل کی ابتدا درود شریف سے کرنا خلاف سنت ہے، غلط طریقہ ہے. اور آپ نے اس کو عجلت کہا، اجلت باز. دوسری حدیث میں ہے اللہ ہر مومن مسلم کی دعا قبول کرتا ہے مگر جو اجلت باز ہو اس کی نہیں کرتا ہے. اور پھر آپ نے کہا اجلت باز یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے بڑی دعائیں مانگی ہماری ہوتی نہیں ہے. غلط بات ہے. ہر مومن مسلم کی دعا قبول ہوتی، یا گناہ معاف ہو جائیں گے، بلائے ٹل جائے گی، یا ذخیرہ آخرت ہو جائے گا، یا اللہ وہی چیز دے دے گا جو مانگی ہے. یہ میں ایک جائزہ آپ کے ذہن کے لیے پیش کرنا چاہتا تھا کہ سچ مسائل اور حق مسائل ہر جگہ نہیں ہوتے. اگر ہر جگہ ہوتے تو دنیا میں فرقے اور فتنے نہ بنتے. فرقے اور فتنے غلط روایات سے بنے. کمزور مسائل کے نتیجے میں غلط کاریاں آگے بڑھ رہی ہیں. سارے علماء کو ایک جیسے پتا ہے کہ سر ڈھکنا سنت ہے اور نماز کا ادب ہے، لیکن منہ پہ مہرے لگی ہے، بولا نہیں جا رہا. ہم سے تو کبھی کسی نے جھگڑا نہیں کیا ہے، ساری زندگی شکریہ ادا ہو رہا ہے. سارے علماء کو ایک جیسے پتا ہے کہ مرد کے 5 ٹخنوں سے نیچے وہ گناہگار ہے اور وہ نماز دوبارہ پڑھوائی گئی، لیکن یہ بولنا بھی تو پڑے گا. آپ اس روایت کو ذرا دیکھیں، ترمذی شمائل میں ہے کہ پیغمبر ایک شخص کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا 5 یہاں تک لاؤ، اس سے نیچے نہ لے جاؤ. وہ حیران رہ گیا. آپ نے کہا اس لیے بیٹھ گئے تاکہ آپ کو عقل آ جائے. قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. اب وہ کہتے ہیں جی لوگ چاند تک چلے گئے،
یہ یہاں میں نے کہا پہلے آپ شلوار باندھنا سیکھ لیں پھر چاند پہ چلے جاؤ. یہ ایسی غلط شلوار پہنے ہوں گے درمیان میں اٹک کے نیچے گر جاؤ گے. زہرا بدوچ ہوئی. علماء دین اپنے منصب سے پیچھے نہ ہٹے. ہمارا کام یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح، اطلاع، سنتوں کی گردان، مستحبات کے ترانے، توحید کا جاؤ جلال، شرک اور بدعت کی نحوست، قباحت، تباہی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 11 کے آس پاس بی بی خدیجہ بھی فوت ہو گئی تھی اور اس سے پہلے ابو طالب مرے تھے. ابو طالب کو ایمان نہ لا سکا تھا لیکن تسلی و تشفی کے لیے بڑا سہارا تھا. قومی اعتبار سے قریش میں اور بنو ہاشم میں باعزت شخص تھا. اور بی بی صہیبہ خدیجۃ الکبریٰ تو اللہ قرآن میں کہتے ووجدک عائلا فاغنی، آپ کو ایسی بیوی دی کہ اس سے آپ کی تندرستی دور ہو گئی. مکہ کے رؤساء میں سے تھی. ان دونوں کے انتقال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال سا ہو گیا. اور شاید بعض غم ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے. دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. وہی غم دے صادر نہ دے چزوڑ شی، مدام دے نوے غم راضی زیتے رہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت سے، الوہیت کے مصالح سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی. ایک سفر آپ کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں. اور دوسرا سفر آپ کا اقصیٰ سے بیت المقدس سے آسمانوں تک ہے، اس کو معراج کہتے ہیں. اور تیسرا سفر آپ کا 7ویں معراج سے لامکان تک ہے، اس کو اعراج کہتے ہیں. اس سے بھی بڑھ کر سفر. اس کی تفصیلات کتابوں میں، احادیث میں، تفسیر میں موجود ہے. اہل سنت والجماعت ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ معراج بیداری کے عالم میں ہوئی اور روحانی نہیں، جسم کے ساتھ آپ تشریف لے گئے. 30 معتبر صحابہ سے روایت ہے. علماء دین کہتے ہیں کہ جو سفر بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک ہے اس کا نہ ماننے والا تو کافر قطعی ہوگا، کیونکہ وہ قطعاً قرآن میں موجود ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. اور مسجد اقصیٰ میں انبیاء و مرسلین جمع تھے اور ان کو آپ نے نماز پڑھا لی 2 رکعت. آپ تفصیلی روایت میں فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اگلی صف میں آدم علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھ نوح علیہ السلام ہے، اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھ اسماعیل و اسحاق ہے. فرمایا جب نظر دوڑاتا تھا تو صالح علیہ السلام و ہود علیہ السلام و جرجیس اور دانیال اور سارے نظر آ رہے تھے. فرمایا کہ مجھے اطمینان تھا کہ آدم ابونا، آدم ہم سب کے باپ ہے. وصلی بنا اگر موقع ہوا وہی پڑھا ہے اگلی صف میں. پھر خیال آیا کہ نوح علیہ السلام پڑھائیں گے کہ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اللہ نے موجودہ دنیا ان کی اولاد سے چلائی، آدم ثانی ہے. اور پھر خیال آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 70,000 پیغمبر آئے ہیں، حضرت ہی پڑھائیں گے. کہا جب وقت صلاۃ ہو گئے تو جبریل پیچھے سے آیا اور مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے کہا آپ پڑھائیں یا آپ کے پیچھے پڑھنے آئے.
اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک ونجیک محمد احمد. نماز جب 2 رکعت پڑھ لی گئی اور اس کے بعد جبریل نے عجلت کے ساتھ آپ کو باہر لے گئے. بیت اللہ سے مسجد اقصی تک ایک براق تھا، یقال له البراق، ما دون الفرس وفوق الحمار. اور اب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک زینے لگا ہوا ہے زمین سے آسمان تک. فصعد علی السلم، صحیح مسلم میں ہے. اور پھر آسمانوں کی تفصیلات، انبیاء سے ملاقاتیں، جنت کے حالات. 7واں آسمان کے بعد پھر آپ ملائے اعلیٰ اور پھر لامکان، جس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ کی ذات جل وعلا کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. امت اس کی تفصیل سے معذرت کرتی رہتی ہے. اور آپ وہاں تک تشریف لے گئے اور بالکل آپ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں، صحابہ کا اختلاف ہے، لیکن صحیح مسلم میں ہے کہ فرأیت ربی فخررت له ساجدا، جیسے ہی میں نے جل وعلا کو دیکھا میں سجدے میں گر گیا. اور پھر آپ سے بات چیت شروع ہو گئی اور آپ کو 50 نمازوں کے تحفے دیے گئے. اور نیچے موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے یہ زیادہ ہے، کم کراؤ. 5 گھٹتی تھی، 5 رہ گئی. ابراہیم علیہ السلام ملے، داؤد علیہ السلام، ایک ستارہ چمک رہا تھا. آپ نے پوچھا کہ داؤد علیہ السلام. آپ نے یوسف کو دیکھا، فرمایا اوتی شطر الحسن، سارے جہان کا حسن تو ان کو دیا گیا. اللہ اللہ. بہرحال آپ ایک رات کے ایک لمحے میں دنیا کے اعتبار سے ایک لمحہ تھا اور آخرت کے اعتبار سے 18 سال کی رات تھی. اللہ نے 2 نظام کو عدد و معدود کے اندر ڈالا تھا اور قدرت کا ایک اعجاز دکھایا تھا. تفصیلات مولانا محمد قاسم نانوتوی کی کتاب تحقیق معراج اور شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان کی الضوء السراج فی تحقیق المعراج میں دیکھ لیے جائے. اب یہ کہ یہ کون سی رات تھی؟ ہمارے ہاں عوام میں مشہور ہے کہ یہ رجب کی 27ویں رات تھی. عجیب بات ہے کہ جن لوگوں نے تاریخ پر کلام کیا انہوں نے 27 رجب لکھا ہی نہیں. ان کے نزدیک یہ بہت کمزور اور ضعیف قول تھا. اور تاریخیں لکھی ہے. تاریخ سے کوئی بحث نہیں ہے کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر سے بڑھ کر ہے، کیونکہ لیلۃ القدر منسوب الی الامت ہے اور شب معراج منسوب الی الرسول ہے، اور رسول کا مقام مرتبہ امت سے بڑھ کر ہے. لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہے روح المعانی اہل سنت کی معتبر تفسیر ہے، مدارک التنزیل معتبر تفسیر ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے بھی ما ثبت بالسنہ میں نقل کیا ہے کہ وَلَكِنَّ التَّعَبُّدَ فِيهَا لَيْسَتْ بِمَشْرُوع، اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. اتنی رکعت پڑھو اور ایسا پڑھو اور یہ صورت ملاؤ یہ صورت ملاؤ. غنیہ میں اور بعض اقرب المواعظ میں، احسن المواعظ میں، اور ڈکوس لبازوں نے جو جمع کیے فضولیات، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ائمہ نقد و ابرام تسلی کر چکے ہیں کہ اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے. ہاں اللہ کے شکر کی کچھ نوافل کوئی پڑھ لے، اللہ کے شکرانے کے کہ ہمارے نبی کو اتنی بڑی عزت ملی، اگرچہ یہ طے نہیں ہے کہ 27 رجب ہے،
اس کا تو سرے سے آلوسی نے انکار کیا ہے کہ وہ قول ضعیف ہے، بہت کمزور ہے. اور زید الکوثری نے لیلۃ المعراج میں نقل کیا ہے کہ 27 کا ذکر محدثین نہیں کرتے، اتنا کمزور ہے. اللہ کی شان ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے وہ عوام میں مشہور ہو جاتا ہے. بہرحال کمزور اقوال اور ضعیف باتیں اس امت کو زیب نہیں دیتی جو قوی روایات پر قائم دائم ہے، جن کے پاس قرآن جیسی کتاب ہے، ہر مسئلے کی حدیث و سنت موجود ہے، چاروں اماموں کی فقہ ہے. سب سے بڑی فقہ امام ابو حنیفہ کی ہے، جن سے 1,70,12,77,000 مسائل منقول ہے، کفایہ شرع ہدایہ. تو ایسے لوگوں کو ضیاف کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں کیسے شور شرابہ بدعتی کر رہے ہیں، ہنگامہ آرائیاں، اور یہ ہر چیز میں نقصان دہ ہے. بخاری شریف میں کہ آپ تشریف لا رہے تھے مسجد اور آپ کو کہا گیا تھا کہ لیلۃ القدر متعین کر کے دیں گے. فرعا رجلین یتخاصمان، 2 آدمیوں کو دیکھ کر زور زور سے باتیں کر رہا، حالانکہ دونوں صحابہ تھے. آپ نے کہا کہ شور شرابے سے وہ لیلۃ القدر کی تعین ختم کر دی گئی، اب اس کو ہمہ سال اور پھر رمضان کے مہینے میں اور آخری 10 راتوں میں اور طاق راتوں میں ڈھونڈتے رہو. تو شور شرابے اور ہنگامہ آرائیوں پر تو پہلے دن سے ہی گرفت ہوئی ہے اور آپ ناراض رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ وہ تعین جو لیلۃ القدر کی ہونی تھی وہ ختم کر دی گئی. میں نے 2 آدمی دیکھے اور وہ آپس میں شور کر رہے تھے. تو اس لیے اہلیان بدعت کو غور کرنا چاہیے اور ان کو ان چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے. دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت میں ہر چیز کا حساب ہوگا، ذرہ ذرے کا. صحیح مسلم میں ہے کہ جو رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور یہ نیت کر کے سوئے کہ میں فجر بھی جماعت سے پڑھوں گا، فَكَأَنَّمَا قَامَ سَائِرَ اللَّيْلِ، گویا کہ ساری رات اس نے عبادت کی. تو کتنا آسان دین ہے اور کتنی بہترین ہے. عشاء کی نماز تو پڑھ ہی لی آپ نے اور فجر پڑھیں گے انشاءاللہ. تو شور شرابے کے ہنگامہ آرائیوں کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ یہ متعین نہیں ہے کہ 27ویں رات رجب کی یہ معراج کی رات ہے. اور بخاری شریف میں آپ نے صحابہ سے کہا تم اتنے کمزور ہو، رات کو ایک قرآن پڑھ نہیں سکتے ہو؟ صحابہ سب حیران ہو گئے. آپ نے کہا سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے، ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد 3 دفعہ پڑھ لیجیے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کا ثواب نصیب فرماتے ہیں. بہرحال شرک سے، بدعت سے اور رسوم سے پرہیز کرنا چاہیے بغیر کسی تعین کے. جتنے نوافل وطروں سے پہلے کوئی پڑھ سکتا ہو پڑھ لے، جتنی تلاوت چاہے، جتنی دعائیں مانگے. مخصوص عبادت کوئی نہیں اس رات کی. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنت ولي الخيرات وبيدك الحسنات. اللهم إليك الرغبة ومنك الرهبة. اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت شفا دے. اللہ پاکستان کے حافظ و ناصر معین و مددگار رہے. ناجائز اور ظالمانہ حکومتوں اور ان کے غلط ریشہ دوانیوں سے اللہ معاشرے کو پاک و صاف فرمائے. ہندوستان اور دیگر بدخواہوں سے بھی اللہ ہمارے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. علماء و طلباء، صلحاء اور اولیاء اور ان کے بہی خواہ جہاں کہیں ہے اللہ حفاظت فرمائے. کلمہ گو مسلمان کو اللہ آخرت کی تیاری نصیب فرمائے. دنیا کی رنگ رلیوں سے اللہ نجات عطا فرمائے. نفس و شیطان کے غرور و دھوکے سے اللہ محفوظ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.
ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب